السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، شہروں میں ان کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، کیونکہ یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے یہ بالکل تھوڑی سی چیز ہے، تھوڑی سی چیز۔ ثم مأواہم جہنم، لیکن پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے آیت نمبر 196 197 196 197، یہ دو انتہائی مختصر ترین آیتیں اور اس کا ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے۔ انتہائی دو مختصر آیتیں، اور دونوں آیتوں کے ترجمے کے بعد ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس پیغام میں، جو انتہائی مختصر پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس پیغام کے اندر بہت بڑی نصیحت بڑے ہی پیارے انداز میں دیا ہے۔ بڑے ہی پیارے انداز میں بہت ہی بڑی نصیحتیں، بہت بڑی نصیحت ان دو آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے مسلمانوں کو دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان لوگوں کی چلت پھرت جو کافر ہیں، ان لوگوں کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اور دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور پھر آخر میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ یہاں پر اگرچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس کے مخاطبین تمام کے تمام مسلمان ہیں، جس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں۔ جن لوگوں تک، جن مسلمانوں تک میری بات، میری آواز جا رہی ہے، وہ تمام کے تمام مسلمان مخاطب ہیں، میں بھی مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا اس میں، اور کہا کہ جو لوگ کافر ہیں، ان کے کر و فر، ان کی چلت پھرت، ان کا دنیا کے اندر بہت زیادہ بوم بوم ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کافر ہیں ان کی چلت پھرت اس دنیا کی زندگی میں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہاں پر چلت پھرت کی کئی تفسیریں ہیں، بہت سارے مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پر حافظ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے زاد المیسر فی علم التفسیر، اس میں انہوں نے 3 طرح کی تفسیر بیان کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں، ان کا جو بڑا بڑا بزنس ہے، بزنس ٹائکون، دنیا کے اندر ان کے بزنس کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، اس شہر سے اس شہر میں، اس ملک سے اس ملک میں، صرف بزنس و کاروبار کے سیٹلمنٹ کے لیے جاتے ہیں، جو ان کے کاروبار کے وسیع ہونے کی اور دنیاوی ساز و سامان کے بے شمار ہونے کی دلیل ہے، یہ مراد ہے۔ کیونکہ ان کے کاروبار پورے دنیا میں، آج آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے بڑا کاروبار کن کا ہے؟ کفار و مشرکین کا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ کاروبار کن کا ہے؟ کفار و مشرکین کا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر آج کے ڈیٹ میں یہودی لوبی چھائی ہوئی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ مشرکین ہی ہیں، وہ لوگ کفار ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان کو مشرک کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مشرک کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار و مشرکین ہیں، دنیا میں ان کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس کا دوسرا معنی حافظ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیسر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کفار و مشرکین کا صبح اور شام کرنا نعمتوں کے اندر، آج ہے نا بڑی بڑی نعمتیں ان کے ساتھ ہیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟
مسلمانوں کے مقابلے میں کفار و مشرکین کے گھروں کو جا کر کے دیکھیے، ان کے بنگلوں کو جا کر کے دیکھیے، ان کی حویلیوں کو جا کر کے دیکھیے، ان کی چلت پھرت کو جا کر کے دیکھیے۔ صبح میں بھی وہ نعمتوں میں اٹھ رہے ہیں، شام میں بھی وہ نعمتوں میں چل رہے ہیں، نعمتوں کے اندر ان کا چلنا پھرنا۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے، اور تیسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس قدر کفر و شرک کرنے کے باوجود بلا مواخذہ وہ دنیا میں بالکل کر و فر کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی چلت پھرت، یہ ان کا کر و فر، یہ زندگی کے اندر ان کے عیش و عشرت، ناز و نعمت ہے۔ مسلمانوں، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں دھوکے میں نہ ڈالے؟ اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں کہا متاع قلیل، کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، اور دنیا کا ساز و سامان ہے، بالکل تھوڑا ہے، بالکل تھوڑا ہے۔ مطلب کیا ہے متاع قلیل؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو اگر کس قدر مال مل جائے پھر بھی وہ تھوڑا ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو ناز و نعمت بے شمار مل جائے پھر بھی وہ تھوڑا ہے۔ ابھی دنیا کے اندر ایک گزرا ہے قارون، معلوم ہے نا، قارون کا خزانہ مثال کے طور پر لوگ پیش کرتے ہیں۔ قارون، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قارون کے خزانے کی جو چابیاں، جو کیلیاں ہیں، کئی سواریوں پر لادا جاتا تھا۔ بڑے بڑے قوت والے نوجوان مل کر کے بھی اس کے خزانے کی چابی کو اٹھا نہیں پاتے تھے۔ سوچئے کتنا پیسہ رہا ہوگا اس کے پاس، کتنا مال و زر رہا ہوگا اس کے پاس، کتنا لوگ مثال دیتے ہیں کہ قارون کا خزانہ مل گیا لگتا ہے۔ کہا کہ وہ بھی تھوڑا ساز و سامان ہے۔ یہ جو متاع قلیل ہے، کہتے ہیں تھوڑے ساز و سامان کو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کسی کو نہیں مل سکتی ہے۔ قارون کو بھی پوری دنیا نہیں مل پائی، قارون کو بھی پوری دنیا نہیں مل پائی۔ اور متاع قلیل کہتے ہیں ایسے سامان کو بھی جس سے فائدہ اٹھانا عارضی ہو۔ آج اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مال و دولت کا ریل پیل دے دیتا ہے، پھر بھی وہ ہمیشہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ مال کے مٹنے سے پہلے وہ خود مٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے مال والے مال کا بے شمار دھن دولت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سب دنیا میں ہی پڑا رہ جاتا ہے، اور وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کو کہا ہے متاع قلیل۔ بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے، ان دونوں آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان، ہم میں سے وہ لوگ جو لوگوں کو دیکھ کر کے جلتے ہیں، کڑتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ مال ہو جائے، ہمارے پاس بھی وہ مال ہو جائے، ہم کو بھی یہ مل جائے، وہ مل جائے، ایک کے بجائے 10 کاروبار ہو جائے، ایک کے بجائے 10 بلڈنگیں ہو جائے۔ ان کو ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ متاع قلیل، دنیا چاہے کتنا بھی کیوں نہ مل جائے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ متاع قلیل مسلمانوں کے لیے بھی تھوڑا ہے اور کافر و مشرک کے لیے بھی تھوڑا ہے، لیکن یہاں پر اللہ بتلا رہے ہیں کہ اگرچہ کفار و مشرکین کو اس روئے زمین پر، اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا ہے، لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ بعد میں ان کا ٹھکانہ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے، اور سختی سے منع کیا ہے کہ کفار و مشرکین کو دیکھ کر کے آپ دھوکے میں مت پڑیے، ان کو دیکھ کر کے آپ دھوکے میں مت پڑیے، آپ دھوکہ مت کھائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ ان کو دنیا میں تھوڑا بہت ملا ہے، یا اگرچہ ہماری نظروں کے حساب سے، ہمارے نظریے کے حساب سے کفار و مشرکین کو دنیا میں بے شمار ملا ہے، لیکن بعد میں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اللہ نے قرآن کریم میں کلیئر کر دیا ہے کہ جو کافر ہو کر کے مرے گا، جو مشرک ہو کر کے مرے گا، وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ دائمی جہنم۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی انسان کا انجام برا ہونے والا ہے، اگر کسی انسان کا انجام برا ہونے والا ہے، اور یہ بالکل کلیئر اور طے ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ہمیں دنیا کے اندر جو اس کو فائدہ ملا ہے اس سے ہم کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار و مشرکین کی چلت پھرت، ان کی ناز و نعمت سے دھوکے میں نہیں پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کفار و مشرکین کی ناز و نعمت اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت دیا، اس سے وہ دھوکے میں نہیں پڑے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غربت میں زندگی گزاری،
مفلسی میں زندگی گزاری، محنت و مشقت کر کے زندگی گزاری، بے شمار مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ کرام نے بھی غربت میں زندگی گزاری، ان کو بھی مشقتیں اٹھانی پڑی، ان لوگوں نے بھی پریشان کن زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ تقویٰ کے بنیاد پر ہی اپنی زندگی گزار دی، تقویٰ میں ہی جیے اور تقویٰ میں ہی دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اے مسلمانوں، یہ جو کفار و مشرکین ہیں، ان کو جو کر و فر ملا ہوا ہے، ان کو جو ہولڈ ملا ہوا ہے، ان کو جو مال و دولت کا انبار ملا ہوا ہے، ان کو بزنس و کاروبار کا جو خزانہ ملا ہوا ہے، آپ اس سے دھوکے میں نہ پڑیے، کیونکہ یہ بہت تھوڑا سازو سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کو جہنم کے اندر جانا ہے، وبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان دونوں آیتوں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، یہ کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ دنیا میں ان کو ملا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا میں ان کو ملا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان، ان کو دنیا میں بھی اللہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے، کسی کو اتنا 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 بھی دیتا ہے مسلمان کو۔ لیکن اگر وہ حقیقی مسلمان ہے تو دنیا میں بھی ان کو حصہ اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار اور جس نعمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، جن نعمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے شاد کام کرنے والا ہے۔ یہی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو سمجھایا ہے، جو بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ ہمیں ان دونوں آیتوں کے اوپر خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان دونوں آیتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں جو باتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔